أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Respected guests, scholars and all brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah, and congratulations to all of you on this happy and the blissful occasion of the birthday of Paymber of Mercy upon the entire world. یہ ایام جو نبی رحمت کی میلاد اور آمد سے متعلق ہے کہ مسلمان اسکالرز نے 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کی آمد اور ولادت باسعادت کا دن قرار دیا ہوا ہے، اور کتنا خوبصورت امتزاج ہمارے رہبر عظیم الشان حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 12 سے 17 تک پورے ہفتے کو دی ویک آف یونٹی اور ہفتہ وحدت کا اعلان کر کے پوری امت کے درمیان اس نبی کا وجود جو اتحاد، اتفاق، یونٹی، وحدت اور برکت کا باعث ہے، اس کی خوشیاں منانے کے لیے پورے ہفتے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں اہل بیت ایسوسی ایشن پرتگال اور اہل بیت ٹی وی کے جنہوں نے ان مبارک ایام میں اس اہم موضوع پر اس عظیم الشان انٹرنیشنل کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ کے نبی حقیقت میں صرف مسلمانوں کے لیے منبع وحدت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی بھی انسانی اقدار پر یقین رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو خدا کے بھیجے ہوئے نظام کو فالو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے نبی کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے نبی اکرم کا تعارف اس طریقے سے کروایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے حبیب کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیز، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے دو مختلف جہات کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ معاشرے ایسے ہیں جو الحاد، شیطان اور برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور کچھ معاشرے ایسے ہیں جو ڈیوائن میسج، الہی پیغام، انسانیت، بھلائی اور فلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ معاشرے جن معاشروں میں انبیاء کا احترام ہے، میں کسی ایک نبی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام نمائندے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام پیغمبر، جن کی آمد کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کو خدا کے ساتھ متصل کریں، انسان کی رہنمائی اس حق کے راستے کی طرف کریں جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ بس تمام انبیاء کا میسج جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے قریب کرے۔ بس حضرت موسیٰ بھی یہی پیغام لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی پیغام لے کر آئے، خاتم النبیین بھی وہی پیغام لے کر آئے۔ بس کوئی معاشرہ بھی اگر اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کرنا چاہتا ہے
اس الہی پیغام سے اپنے آپ کو متصف کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر، اس نیشن، اس قوم کے اندر پیغام لانے والے کا احترام ہو، پیغام کا احترام اور پیغام بھیجنے والے کا احترام اسی وقت ہوگا جب پیغام لانے والے کا احترام ہو۔ اگر میسنجر کا، پیغام لانے والے کا احترام دل سے نکال دیا گیا تو اس بے احترامی کا مقصد صرف کسی ایک خاص فرد یا کسی ایک خاص رسول کی توہین نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے صرف ایک نبی کی توہین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ تمام انبیاء کی توہین ہے، حقیقت میں اس پیغام کی توہین ہے جو پیغام ڈیوائن ہے، جو خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو لانے کا سب سے عظیم ذریعہ یہ انبیاء الہی ہیں۔ لہٰذا اگر معاشرے سے انبیاء کا احترام ختم کر دیا جائے گا، ہم یہ سمجھ رہے کہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے، نہیں، رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، حقیقت میں یہ تمام انبیاء کی توہین کے مترادف ہے۔ حقیقت میں یہ تمام انسانوں کو خدا سے اور اس ڈیوائن میسج سے دور کرنے کی سازش ہے۔ بس اس کے مقابلے میں ہر وہ شخص، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیحی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے کسی بھی دین کا پیروکار ہے، اگر اپنے آپ کو خدا کے ساتھ متصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹیز میں جو خدا کے نمائندے ہیں ان کے احترام کو اسٹیبلش کرے۔ لہذا انسانیت کے درمیان وہ جو حلقہ اتصال ہے، جو وحدت کی کڑی ہے، جو اس چین کو پروتی ہے آپس میں، وہ انبیاء کا وجود ہے، اور ان انبیاء میں وہ جو خاتم المرسلین ہیں، وہ جو سید المرسلین ہیں، جن کی آمد پر اللہ نے پوری کائنات کو رحمت سے سرفراز کر دیا، جن کی آمد کے بارے میں روایت میں یہ موجود ہے کہ ان کی آمد سے پہلے شیطان کو چوتھے آسمان تک رسائی تھی، لیکن جو ہی اللہ کے نبی کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے تو شیطان کی رسائی آسمان تک بند ہو گئی ہے۔ اب شیطان اس طرح کے سم نہیں کر سکتا، سپائنگ نہیں کر سکتا، جاسوسی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو روایت میں ہے کہ کسرا کا وہ محل جس کے 14 ستون تھے دھڑم سے گر گئے، اور کیا خوبصورت تعبیر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ان 14 ستونوں کے گرنے کی ہے۔ یہ 14 ستونوں گرنا اس بات کی علامت ہے کہ 14ویں صدی میں ایران سے طاغوت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ یقیناً وہ بابرکت انقلاب، جس انقلاب کی بنیاد اور اساس بھی وحدت اور یونٹی پر ہے، جس کی بنیاد بھی اللہ کے رسول کے اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے تاکہ تمام انسان اپنے جیسے انسانوں کی اسارت اور غلامی سے نکل کر خدا کے بندے بن سکیں۔ اس 14ویں صدی میں، اس 14 سنچری میں، ہجری میں، ہم نے دیکھا کہ مکمل طور پر طاغوت کا، کفر کا، الحاد کا، شیطن کا خاتمہ ہو گیا ایرانی سوسائٹی سے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اس نبی کے وجود کے صدقے میں تمام معاشروں میں وہ جو انسانی اقدار ہیں، وہ جو الہی اقدار ہیں، انشاءاللہ ان اقدار کا، ان ویلیوز کا احترام ہو، ان کی حکمرانی ہو۔ اسی طریقے سے بالاخص جسے میں نے عرض کیا ہے کہ بالعموم تو تمام انسانوں کے لیے اس نبی کا پیغام وحدت کا پیغام ہے، یونٹی کا پیغام ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اپنے نام لیواؤں کے لیے اللہ کے نبی نے واضح طور پر اللہ کے حکم اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں وحدت کا پیغام دیا۔ عزیزو،
وہ جو نقطۂ اتحاد ہے پوری امت کے درمیان، وہ چراغ مصطفی ہے، وہ نور مصطفی ہے، جس پر پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں جو انسانیت کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ مختلف لبادے اوڑھ کر ہمارے درمیان نفاق اور اختلاف پھیلانا چاہتا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی زبان کی شکل میں، کبھی فرقے کی شکل میں، کبھی کسی گروہ کی شکل میں۔ لیکن جو ہمارے ملت کی یہ ذمہ داری ہے، وہ لوگ جن کے دل میں اسلام کا درد ہے، جن کے سینے پیغام محمدی سے منور ہیں، ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اپنے معاشروں میں، اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے حلقے میں اس یونٹی کے پیغام کو پھیلائیں، جس طریقے سے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یونٹی کے پیغام کو اس طریقے سے پھیلایا اور عملی طور پہ بتایا کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، اگر ایک بازو کو نقصان پہنچے، اگر ایک بازو کو تکلیف پہنچے، تو حقیقت میں پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ رہبر انقلاب ولی امر مسلمین نے متعدد بار اپنے ہر پیغام میں اسی وحدت اور یونٹی پر زور دیا ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ان بابرکت ایام میں جو رسول اللہ سے متعلق ایام ہے، جو ان کے عظیم فرزند امام جعفر الصادق علیہ السلام سے متعلق ہیں، ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی محبت میں اضافہ ہو، اور ہم ان کے اتحاد اور یونٹی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا سکے۔ سب سے پہلے ہم خود جہاں جہاں پر موجود ہیں اپنے حلقہ آباد میں اس اتحاد کے پیغام کو پہنچائیں، اور پھر اس نور کو پوری دنیا تک پہنچائیں، تاکہ پوری دنیا اس پیغام سے منور ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔